ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في موضع اخر: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ محترم حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الناس کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر جو انسانی زندگی پر شیطانی حملے ہوا کرتے ہیں اس کا تذکرہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہیے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کی رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا الہ ہے، میں اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ کیوں پناہ میں آ رہے ہیں؟ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے۔ ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے پناہ طلب کرنے کی بات کہی گئی، اور حکم دیا گیا کہ آپ یہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، ایسے وسوسے جو لوگوں کے دلوں میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور کون کرتے ہیں اس کو؟ من الجنۃ والناس، کچھ لوگوں میں سے ہوتے ہیں، کچھ جنات میں سے ہوتے ہیں۔ یعنی انسانی زندگی کے اندر شیطان ہر طریقے سے جکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کو دیکھتا ہے کہ اس کا ایمان اگر کمزور ہے، وہ اپنے ایمان میں کمزوری نظر آ رہی ہے، شیطان فوراً اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی اسے وسوسوں کے ذریعے سے، کبھی اسے دین سے دور کر کر وہ اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ شیطان کبھی اس پر ایسے حملے کرتا ہے جو جنات کی شکل میں، اثرات کی شکل میں حملے ہو جاتے ہیں۔ کبھی انسان کی زندگی میں ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں تو کیا کروں۔ وہ انسان توحید کو چھوڑ دیتا ہے، شرک اعمال کرنے لگ جاتا ہے، اور عورتوں کے ذہنوں میں ایسی چیزیں ڈال دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ کسی غیر کے در پر نظر آنے شروع ہو جاتی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطانی حملے ہیں جو انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک بچہ اچھا خاصا پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے 20-25 پارے حفظ ہو چکے ہوتے ہیں، 25 پاروں کے بعد بچہ مدرسہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اب وہ بار بار یہ کرتا رہتا ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ اس کو شیطان ذہن میں ایسی چیزیں ڈال دیتا ہے، ایسے حملے کر دیتا ہے کہ وہ بچہ، وہ مدرسے میں پڑھنے والا دیندار شخص یا دین پر عمل کرنے والا، وہ اسلام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔
یہ شیطان ایک ایسے حملے پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی دوبر ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی تکلیفوں میں آ جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں انسان کی زندگی کے اندر جو سب سے پہلا اٹیک شیطان جو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دل میں ڈاؤٹس پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، وسوسے، شیطانی وسوسے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے وسوسے کی 3 قسمیں بیان کی۔ کیا کہا کہ نفس جو ہوتا ہے انسان کا، وہ نفس جو اپنے آپ میں ایک انسان گناہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے پھر بھی اس کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا ہے، اسی لیے نفس کی 3 قسمیں بیان کی علماء نے، اور قرآن نے بھی اس کی 3 اقسام بیان کی۔ وہ کون سے؟ پہلی قسم نفس امارہ، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو کچھ بھی اسے اپنے نفس میں پیدا ہونے والے وسوسے ہو رہے ہیں، جو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈال رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان وسوسوں کو جانتا ہے، شیطانی حملوں کو جانتا ہے، شیطان کس طریقے سے ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری قسم دیکھ لیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ نے فرمایا کہ دوسری قسم انسان جو وسوسے ڈالتا ہے، خود انسان ہو چاہے جو دوسروں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کبھی کبھی ایک انسان دوسرے انسان کے دل میں شیطانی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 2 بھائی اچھے خاصے ہیں، 2 بہنیں مل جل کر رہتی ہیں، بھائی بہن مل جل کر رہتے ہیں، تیسرا آ کر ان دونوں کے درمیان اختلاف ڈال دیتا ہے کہ تیرا بڑا بھائی ایسا ہے، تو ایسا ہے، تیرے بارے میں وہ یہ کہہ رہا تھا، یا دونوں کاروبار کر رہے ہیں، دونوں خاص دوست، بچپن کے جگری دوست ہیں، لیکن تیسرا آدمی آ کے دونوں کے درمیان شیطانی خیالات پیدا کر دیتا ہے، جب تو نہیں ہوتا ہے تو یہ تیرا مال لے لیتا ہے، یا تیرا کاروبار ایسا نہیں ایسا چل رہا تھا تو یہ اس کے آنے کے بعد سے ایسا ہو گیا، پھر دونوں کے درمیان اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی میں ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے اس عمل کو دیکھ کر انسان تباہ ہو جاتا ہے، پھر بھائی بھائی میں آپس میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے، پھر دونوں آپس میں لڑنا شروع کر جاتے ہیں۔ اور کبھی اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا من الجنت والناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور جنات میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے انسانوں کا اور جنوں کا حکم ایک ہی ہے، جسے اللہ نے 27ویں پارے میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے کیا کہتے ہیں کہ دونوں کا حکم ایک ہے، جیسے ہمیں نماز کا حکم ہے، جنات کو بھی نمازوں کا حکم ہے، اور اس میں نیک جن بھی ہوتے ہیں، بدماش جن بھی ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں نیک ہوتے ہیں، بدماش قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ دونوں کے اندر وہ کوالٹیز ہیں، وہ دونوں کے اندر ان کے لیے بھی نماز کا حکم، ہمارے لیے بھی نماز کا حکم، ان کے لیے روزہ، شادی، بیاہ، فلاں فلاں تمام احکامات سیم ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو لوگ سعودی عرب جا چکے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں مسجد جن، تو مسجد جن کیوں پڑا اس کا نام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جنات کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت و تبلیغ پیش کی، دعوت و تبلیغ ان کے سامنے پیش کی، قرآن کو پڑھا۔ اسی لیے اللہ نے سورۃ الجن 29ویں پارے میں اللہ نے پوری سورۃ جن کے نام پر رکھی، کیا کہا؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِعِبَادِ رَبِّنَا۔ یہ پوری آیت سورۃ جن کی نازل فرمائے، کہا کہ اے نبی آپ کہیے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ، کہ آپ کہیے کہ مجھ کے میری طرف وہی نازل کی جاتی ہے اور وہ چیز میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، جنات نے جب قرآن سنا، اللہ کے نبی کی زبانیں جب وحی کی باتوں کو سنا تو کیا کہا کہ یہ تو ایک عجیب و غریب چیز ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہی ذریعہ بن گیا کہ وہ ہدایت پا گئے۔ تو پھر اس کے بعد کیا کہا جنوں نے؟ کہا فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آتے۔ تو جنات ایمان لے آنے پر مجبور ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان کے درمیان بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور شیاطین، اور آپ کو معلوم ہے شیطان یہ بڑا سردار تھا، یہ شیطان جسے علم، ابلیس کو بہت زیادہ علم تھا، 8ویں پارے کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے، اللہ نے اسے حکم دیا کہ تو آدم کے سامنے سجدہ کر،
اس نے کیا لاجک استعمال کیا؟ اس نے دماغ کا استعمال کیا. کہا کہ اے اللہ تو نے مٹی سے اس کو پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ کا کام ہے اوپر کی طرف اٹھنا اور مٹی کا کام ہے نیچے کی طرف جانا. تو میں بلند ہوا اور انسان نیچے ہوا. تو بلند جو چیز ہوتی ہے نیچے والے کے پاس کیسے جھکے گی؟ یہ فلسفیانہ. آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے شیطانی خیالات، شیطانی چیزیں جو شیطان ایسے شروع سے اقلیات پر اس کا اعتبار، شروع سے ہی دماغ فلسفیانہ جوابات. آج بھی لوگ دنیا کے اندر یہی سب کر رہے ہیں، فلسفیانہ چیزیں. ابھی آپ کو 20 دسمبر کو دہلی کے اندر جو مناظرہ ہوا جاوید اختر اور شمائل ندوی حفظہ اللہ کا، آپ نے پورا دیکھا ہوگا. 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ. وہ جاوید اختر مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا اور علم کا ماہر اور شاعر اور اردو پہ پکڑ مضبوط. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ ملحد ہو گیا، الحاد کا شکار ہو گیا اور اس نے اللہ کا انکار کر دیا. نعوذ باللہ. یہ شیطان کیسے حملے کرتا ہے ایک انسان کو؟ وہ کیا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس کو قرآن میں معلوم، احادیث معلوم، شاعر ہے، اردو کے ایک ایک لفظ سے اسے پکڑ مضبوط ہے اور عربی کے بہت ساری چیزیں جانتا ہے اور دینی معلومات بہت کچھ ہے اس کے پاس. ایسا نہیں ہے کہ وہ جاہل، بلکہ علم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ایسے لوگوں. وہ 2 گھنٹے تک اس بات پر فوکس کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی وجود ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ دنیا اپنے آپ سے یوں ہی چل رہی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور دنیا کو جو ہے چلانے والا کوئی نہیں بلکہ اپنے آپ سے چل رہی ہے. اس کو الحاد کہتے ہیں. ایسے زنادقہ دنیا کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. ابلیس نے بھی اپنا دماغ لگایا تھا. آپ دیکھیں اس نے جو سوالات کیے، ان سوالات میں آپ غور کریں گے وہ کیا سوال کر رہا ہے کہ غزہ کے اندر کئی لاکھوں لوگ مر گئے، 2 سال کے پیدا ہونے والے بچے کو زندہ ذبح کر دیا گیا، تو تمہارا اللہ کیا کر رہا تھا؟ اس کا سوال. نعوذ باللہ. اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، تمہارا اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اگر ہے تو اسے کیوں نہیں روک رہا ہے؟ اور اس نے شرط رکھی کہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے جواب نہیں دیا جائے گا بلکہ عقل کے ذریعے سے، فلسفے کے ذریعے سے آپ کو جواب دینا ہے. شیطان نے جیسے کہا تھا، ابلیس نے جیسے کہا تھا کہ اے اللہ تو یہ اس بندے کو بنا رہا ہے، آدم کو پیدا کر رہا ہے، اس کی نسل کو لا رہا ہے، ان میں سے اکثر لوگ تیرے ناشکرے ہوں گے اور میں ان بندوں پر ایسے ایسے حملے کروں گا، ایسے ایسے شیطانی حملے انسانی زندگی میں کروں گا کہ لوگ تیرے ناشکرے بن جائیں گے. قال فخرج منها. اللہ رب العالمین نے فرمایا جا، میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی بھی پکڑ، تیرے کوئی بھی حملے کام نہیں کر پائیں گے. لیکن ہم میں سے نیک کون ہے، دیندار کون ہے جو شیطانی حملوں سے بچ کر نکل جائے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کے ورغلانے کے بعد وہ اس سے دور کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سیدھے راہ پر آنے والے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو سود کے معاملے میں، شراب کے معاملے میں اور بیڑی سگریٹ کے معاملے میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہوں کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ وہ پی کوئی کچھ نہیں ہونے والا ہے. شیطان ورغلاتا ہے کہ اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے تمہیں سگریٹ پینا چاہیے، تمہیں فلاں کرنا چاہیے، دماغ میں لاتا ہے. انسان کر گزرتا ہے، بچنے کی اسے توفیق ہی نہیں ہو پاتی ہے. اسی لیے اس نے کہا تھا کہ اے اللہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا، ہر طرف سے تیرے بندوں کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. آج دنیا کے اندر گمراہی کیوں پھیل رہی؟ یہی شیطانی حملوں کی وجہ سے. شیطان انسان کی زندگی پر ایسے اٹیک کرتا ہے کہ وہ خود بخود دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف چلا جائے اور جہنم میں جانے والا بن جائے. نعوذ باللہ. اور ہمارے مسلمان آسانی کے ساتھ اس کے چنگل میں آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کئی ایسے لوگ جو کبھی برادرز کے نام پر فتنے شروع ہو جاتے، کبھی جو ہندوستان میں ابھی تو یہ جاوید اختر یہ بہت پرانا ہے اور اس سے پہلے کئی لوگوں نے ایسی چیزیں کی. وہ وسیم رضوی کا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سالوں پہلے، اس نے کہا کہ بھئی قرآن میں 25 آیتیں ایسی ہیں جس کو نکال کے پھینک دینا چاہیے. نعوذ باللہ.
حالانکہ وہ بہت پڑھا لکھا انسان، ایجوکیٹڈ انسان، شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا، راستے سے ہٹا دیا، تو پھر ان لوگوں کو یہ چیزیں غلط لگنے لگی اور قرآن سے وہ لوگ غلط مطلب نکالنے لگے۔ اور پاکستان کے اندر آج بھی کتنے فتنے، محمد علی مرزا کا فتنہ، جس نے ایسے ایسے صحابہ پر تک تشنو گالیاں دینا، زبان کھولنا، اور یہ اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر آج کوئی دین پر عمل کرے تو صحابہ سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے، نعوذ، جبکہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی میرا امتی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، میرے صحابہ نے جو ایک مد جو جو یا کھجور اللہ کی راہ میں دیا تھا اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ وہ محمد علی مرزا نے ایسے ایسے صحابہ پر تشنگی کی اور گالیاں دی اور بہت سارے الزامات لگائے، نعوذ باللہ، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے، اور سلمان ندوی، ایسے کئی فطرے انسان، وہ سلمان ندوی نے بھی معاویہ رضی اللہ عنہ پر کئی ایک اعتراضات، معاویہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے سفیان رضی اللہ عنہ، ابو سفیان پر، ان کے والد پر، اور اسی طریقے سے کئی صحابہ پر انگلیاں اٹھا کر وہ انسان جو ہے گناہ کی طرف چلا گیا، علم ہونے کے باوجود بھی گمراہ۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ جو ضالین اور غیر المغضوب کون لوگ ہیں؟ وہ یہود و نصارہ۔ علم ہونے کے باوجود بھی کیا ہو گئے؟ وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ ایسا نہیں کہ انہیں علم نہیں تھا، علم ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ یہ کون کرتا ہے؟ شیطان۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو کیا کر دوں گا؟ گمراہ کر کے رکھ دوں گا اور تو دیکھتے رہنا۔ اللہ نے کہا کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے تو انہیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ آج بھی دیکھیں معاشرے میں کتنی برائیاں، معاشرے کے اندر کتنے ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو انسان ایسے گناہ کر جاتا ہے، جیسے حسد ہے۔ حسد کتنی بری بلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تنابزوا، کہ لوگوں تم حسد نہ کرو، غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بد زبانی نہ کرو، حسد نہ کرو۔ حسد کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر میں اگر حسد ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے۔ آج کیا حال ہے؟ کوئی آگے بڑھ رہا، سب سے پہلے اسے کہیں سے پیچھے ڈالنا، اس کے مقابل میں کوسا دکان کھولنا، انہیں کیوں آگے بڑھ رہا اسے پریشانی شروع ہو جاتی، بھائی بھائی لڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، اس کا اچھا چل رہا میرا کہیں نہیں چل رہا، پریشان۔ حسد کرنے والا انسان خود اپنے آپ میں جل جاتا ہے۔ حسد ایک ایسی چیز ہے انسان کی، حسد صرف علم میں کیا جا سکتا ہے۔ علم اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، علم حاصل کریں، لیکن انسان دنیا کی چیزوں میں غیبت، حسد، چغلی، غیبتوں کا دیکھ لیں، شیطان انسان کو کیسے گمراہ کر دیتا ہے، کیسے حملے کر دیتا ہے کہ ایک اچھا خاصا انسان نماز پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا، جیسے نماز پڑھا جا کو چائے کی دکان میں 1 گھنٹے تک دوسروں کی غیبت کر رہا ہے، انہیں فلاں ایسا، انہیں ایسی، انہیں ایسا، اس کی بیٹی ویسی، اس کا بیٹا ایسا، اس کے گھر میں یہ چل رہا ہے، اس کے گھر میں پوری غیبت۔ قرآن کیا کہتا ہے غیبت کے تعلق سے؟ غیبت نہ کرو، غیبت سے منع کرتا ہے قرآن۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری، مرے ہوئے بکری کی مثال دے کر سمجھایا کہ تم چاہتا ہے کہ تم میں سے کوئی مردار کا گوشت کھائے؟ تو صحابہ نے کہا کہ کون لینا اس کو پسند کرے گا، کون اس کو کھائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو دوسروں کی غیبتیں کیوں کرتے ہو؟ آج دیکھ لیں، پہلے لوگ کیا بولتے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ 3 عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں اور خاموش ہوں۔ کوئی کہہ دے تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ 3 عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں اور وہ تینوں کی تینوں خاموش ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا مطلب؟ مطلب عورتیں بغیر غیبت کیے ہوئے کہ رہ ہی نہیں سکتی ہیں، یہ پہلے کہا جاتا تھا۔ اور آج کا کیا حال ہے؟ وہی مثال آج مردوں پر بھی آ گئی۔ 3 دوست یا 3 لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، چوتھے کی برائی شروع، چوتھے کی غیبت شروع۔ ہماری محفلیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری محفلوں کی باتیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری امانتیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری زبان سے نکلنے والی چیزیں محفوظ نہیں ہیں۔ انسان غیبتوں میں، چغلیوں میں، حسد میں، کینہ، کپٹ، ایک دوسرے سے جلن، کوئی آگے بڑھ رہا ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی نماز دین پہ بھی آ رہا تب بھی پریشان
کیا انہیں بہت نمازاں پڑھ رہا آج کل، کیا کئی کو اب اس کے بارے میں سوچنا، انہیں ٹینشن میں آ جاتا، انہیں کہیں نمازاں پڑھ رہا، انہیں کہیں عمرے جا رہا، ٹینشن میں آ جاتا۔ اب انسان نیک کام کرے تب بھی مصیبت، انسان اچھے کام کر رہا ہے تب بھی پریشانی ہو رہی ہے، اور انسان جو ہے پریشان رہتا ہے دوسروں کے تعلق سے۔ یہ سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے، رذیل چیزیں ہیں، اس سے روکا گیا اسلام نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تنابزوا، ولا کہ تم برے القاب سے بھی نہ کہو، تم حسد نہ کرو، تناجش ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، دینداری میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ چھوڑ کے کس میں آگے بڑھتا ہے انسان؟ انہیں اتنا کمایا، انہیں اتنا لون لیا، میں اتنا لیتا ہوں، انہیں لاکھ روپے بڈی بن رہا ہے، سود بن رہا ہے، میں 1.5 لاکھ بنتا ہوں لیکن اتنا لون لے کے چلتا ہوں۔ یہ سب کون کراتا ہے؟ شیطان لوگوں کے اوپر حملے کرواتا ہے۔ اور اسی لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کے اندر یہ جو چیزیں ہوا کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وسوسے ہوں یا شیطانی خیالات، نظریات ہوتے ہیں، یہ ہر شخص کے دل میں اللہ وہ شیطان جو پیدا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد اکل بقرینه من الجن قالوا وإیاک یا رسول اللہ وقال وإیائی الا ان اللہ عانی علی فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان کو اللہ نے لگا دیا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ شیطان کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ لگا دیا۔ جیسے اللہ کے نبی نے بات کہی، صحابہ نے پوچھا کیا اللہ کے نبی قالوا وإیاک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا وإیائی، ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں الا مگر ان اللہ عانی علی فاسلم، لیکن اللہ نے میری مدد کر دی، وہ اسلام لے آیا۔ کیا مطلب؟ شیطانوں میں بھی مسلمان ہیں، شیطان بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ فاسلم، اللہ کے نبی کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا تھا وہ کیا کیا؟ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ فلا یأمرنی، وہ مجھے کوئی حکم نہیں دیتا، الا بخیر، سوائے خیر کے، جو بھی حکم دیتا ہے وہ خیر کا حکم دیتا ہے، لیکن تمہارے رگوں میں خون جتنا تیزی سے نہیں دوڑتا اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ شیطان تمہارے اندر دوڑتا۔ تمہیں شیطانی چالوں سے بچنا چاہیے، شیطانی نظریات سے، شیطانی خیالات سے، شیطانی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر اسلام کی دین کی خدمت کرتے رہنا چاہیے، اور شیطان جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت یہ دیکھیں جو غیبتیں ہوا کرتی ہیں، لوگوں کے بارے میں برے خیالات، وہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر حضرت صفیہ سے بات کرنے لگے۔ بات کرتے کرتے اللہ کے نبی نے کنگھی بھی کروائی، پھر اس کے بعد دیکھا کہ مدینے کے مسجد نبوی میں وہاں سے 2 صحابہ گزر رہے ہیں، انہوں نے صحابہ کی نگاہ ان پہ پڑی، وہ جیسے انہوں نے دیکھا دیکھ کر جانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 لوگوں نے دیکھا ہے، اللہ کے نبی گئے، جا کر ان دونوں کو بلایا، کہا کہ ادھر آؤ۔ وہ دونوں آئے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کہا کہ یہ جس سے عورت سے میں بات کر رہا تھا یہ حضرت صفیہ میری بیوی ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ پر شک کر سکتے ہیں، ہم آپ پر گمان کیسے کر سکتے ہیں، ہم آپ کے بارے میں غلط خیال کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا اس وقت؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ نہیں، شیطان تمہاری رگوں میں خون سے زیادہ تیز دوڑ رہا ہے، شیطان تمہارے دماغوں میں یہ چیزیں ڈال دے گا، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ وہ میری بیوی ہے، تاکہ تمہارے ذہن میں کوئی یہ خیال نہ آئے کہ محمد کسی اور عورت سے بات کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہنوں میں بھی شیطان کو اس طرح لان سکتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا۔ آج ہمارے ذہن کیسے ہو رہے ہیں؟ کون تو جر رہا، کہاں تو گڑبڑ دکھیا، کہاں تو مسئلہ، ابھی وہ کام ہوئے رہتا ہے اس سے پہلے بدنام کروا لے پورے گاؤں میں، پورے محلے میں، پورے رشتہ داروں میں۔ تو یہ جو گمان ہوا کرتے ہیں، یہ نظریات ہوا کرتے ہیں، سب شیطانی حملے ہوا کرتے ہیں۔ تو شیطان کی جتنی چالیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اور عقائد کے اندر بھی شیطان کبھی کبھی اسلام سے خارج کرا دیتا ہے، بیٹھے بیٹھے انسان کے دماغ میں ڈال دے گا۔ اب یہ جو ملحد پیدا ہو رہے ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، پہلے سے چلتے آ رہے ہیں لوگ زنادقہ،
میں دہلی میں 9 سال تعلیم وہیں سنابل جامعہ اسلامیہ سنابل میں تعلیم کا حاصل کرتا رہا، اور 11 سال سے ریدروک میں استاد ہوں الحمدللہ۔ وہاں میں نے دیکھا جے این یو جواہر لال یونیورسٹی اور ڈی یو یونیورسٹی دلی یونیورسٹی، اور ان یونیورسٹیوں میں کئی بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ، آئی ایس آفیسر بننے والے، ڈاکٹر بننے والے، فلاں فلاں، سب کے سب کمیونسٹ۔ جے این یو میں تو ہندوستان کی جو پولیٹکس میں جو آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ سب انڈیا کی ٹاپ یونیورسٹی جے این یو جواہر لال یونیورسٹی، وہاں پر پڑھنے والے 90% لوگ زندیق ہیں، 80% کر لیں آپ زنادقہ، یعنی کیتھولک زنادقہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں دنیا ایسے چل رہی ہے، کوئی بنانے والا نہیں، مرنے کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کو مانتے نہیں، بولتے ہیں بھائی یہ دنیا ایسے پیدا ہو گئی ہے سائنٹیفکلی طور پر، اور وہ خود سے چل رہی ہے، چلانے والا کوئی کریٹر نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر ایسے 3-4 ملک ہیں جہاں اللہ کو مانتے ہی نہیں لوگ، کسی بھی بھگوان کو نہیں مانتے، کسی کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ دنیا ایسے چل رہی۔ وہ سب لوگ کون لوگ ہیں؟ جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، زنادقہ کی قسم کے لوگ، زندیق جس کو کہتے ہیں، یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ زیادہ علم آنے کے بعد کیا کرتا شیطان؟ ان کو دماغ میں ذہن میں بات ڈالتا، کیا کہ بھئی یہ دنیا کب سے آباد ہے، یہ دنیا کو کس نے بنایا؟ چلو اللہ نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ شیطان ذہن میں وسوسے خیالات ڈالتا ہے، حملے کرتا ہے، پھر بعد میں بولتا ہے اس سے پہلے کیا تھا؟ نہیں، اس سے پہلے صرف فرشتے تھے، اس سے پہلے کیا تھا؟ صرف اللہ تھا، اللہ سے پہلے کیا تھا؟ دماغ میں لاتا۔ وہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے نبی جب آپ کے محفل میں رہتے ہیں ایمان تازہ رہتا ہے، جیسے نکلتے ہیں ڈاؤٹ سے دماغ ادھر ادھر ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فوراً جب شیطان ایسے تمہارے گمراہ کرنا شروع کر دے، حملے کرنا شروع کر دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے دوسری طرف جو ہے پلٹ جاؤ، آپ وہیں پہ رک جاؤ بس، ورنہ وہ شیطان کیا کر دے گا؟ اس سے پہلے کون تھا اب دماغ میں آ گیا، اب اس کی چکر میں لاسٹ میں کیا بول دیتا وہ؟ ابھی اس نے غامدی نے، یہ جاوید اختر نے کیا کہا؟ غزہ میں اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا، تمہارا اللہ کیا کر رہا؟ نعوذ باللہ۔ اس کا سوال، ایک شخص گناہ کر رہا، زنا کر رہا، مرڈر کر رہا، اسے روک کیوں نہیں رہا تمہارا اللہ؟ نعوذ باللہ۔ ایسے سوالات دماغ میں آتے ہیں، پھر انسان کیا ہو جاتا؟ اللہ کا انکار کرتا، اللہ کا انکار کرے، اللہ کا انکار کر دیا تو پوری تقدیر کا انکار، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ سب کا انکار ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کو نہیں مانا تو تقدیر کو کہاں سے مانے گا؟ پھر اس کے بعد اللہ کے فرشتوں کو کہاں سے مانے گا؟ وہ سب انسان جو ہے پھر جہنمی بن جاتا ہے اور تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گوں کے بارے اللہ، کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، سیاکاریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ مصیبتوں کو دور فرما، اللہ تنگیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، جو لوگ قرض دار ہیں اللہ ان کے لیے کوئی ایسا سبیل نکال دے، راستہ نکال دے کہ وہ لوگ حلال روزی کھانے والے بن جائیں۔ سود کی جتنے شکلیں ان تمام شکلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، عمل کے میدان میں پیچھے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اے اللہ انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ والدین کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھ اللہ عزت کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ جب اس دنیا سے جانا ہو تو کلمہ شہادت نصیب فرما۔ اور آخر میں تمام افراد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ عشاء کے بعد بھی بیٹھے رہے ماشاءاللہ دین سننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے محفلوں کو ہمیشہ آباد رکھیں، اور ذمہ داران کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔